السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، جو لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور پھر پریشانیاں ان کے گھر کو گھیر لیا کرتی ہیں اور پھر چاروں طرف سے دشمن بھی ان کو گھیر لیا کرتے ہیں، یعنی ہر ایک ان سے نفرت کرنے لگتا ہے، تو وہ لوگ جو اس طرح پریشانی میں مبتلا ہیں تو ان کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر کے آیا ہوں۔ وہ اس وظیفہ کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے، ان کا دل روشن ہو جائے گا، اور اگر ان کے دشمن ہو گئے ہوں تو انہیں دشمنوں سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان گناہوں پر گناہ تو کیے جاتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ اپنے گناہوں پر پچھتاتا نہیں ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھے یہ دنیا چھوڑ کر کے بھی جانا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے اور اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اس رب کو مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر کبھی وہ برائیوں کی جانب اپنے قدموں کو نہ اٹھائے گا۔ لیکن یہ انسان سوچتا نہیں ہے، بلکہ اپنے قدموں کو بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جب چاروں جانب سے پریشانیوں میں گھر جاتا ہے تو پھر اس کے سمجھ میں آتا ہے کہ کاش میں پہلے ہی اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ لیکن اب کیا کرے، جب پریشانیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پریشانیوں میں وہ گھر چکا ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو وہ میرے بھائی جو بڑے پریشان ہیں، بڑی دقتوں میں ہیں، لوگ بڑے طعنہ دیتے ہیں، کبھی کوئی اس کو دباتا ہے، کبھی کوئی دباتا ہے، ہر طرف سے اس کو لوگ دباتے چلے جاتے ہیں، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں کہ آئندہ کبھی بھی گناہوں کی جانب قدم کو نہیں بڑھائیں گے، اور اس وظیفہ کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر وہ دیکھیں کہ یہ وظیفہ ان کے کتنا کام آتا ہے، ان کی ساری پریشانیوں کو، ان کی ساری دقتوں کو اللہ رب العزت اس وظیفہ کے ذریعے سے دور فرما دے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو پڑھائی بھی زیادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا پاک نام، اس کا آپ کو وظیفہ کرنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پڑھائی کس طرح کرنا ہے۔ آپ کو 11 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد نہ ہو تو یہ پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد 170 مرتبہ یہ نام اقدس کو پڑھیں، یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو، یہ آپ کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 170 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ گناہوں سے باز رہیں گے، اور آپ کا دل گناہوں کو چھوڑ کر کے ایمان کے نور سے روشن ہو جائے گا۔ اور جو کوئی اگر کسی کے پریشانی میں مبتلا ہو، یعنی اس کا کوئی دشمن ہو گیا ہو، اس کو وہ پریشان کرتا ہو،
تو وہ میرے بھائی بھی سن لیں کہ اگر وہ اس نام اقدس کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ دشمن کے لیے کیا کرنا ہے؟ دشمن کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو یہی عمل، یہی وظیفہ یا قدوسو، یہی آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ کو یہ پڑھنا ہے 170 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور 170 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اول آخر جو ہے وہ درود پاک ضرور پڑھیں، درود پاک پڑھنا نہ بھولیں۔ یا قدوسو پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر یا قدوسو یہ 170 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں پھر 11 مرتبہ یا قدوسو پڑھنے کے بعد میں 11 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں جب آپ اپنے اوپر پھر دم کر لیں گے تو آپ کے اور دشمن کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کے اور دشمن کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور وہ دیوار ایسی کھڑی ہو جائے گی کہ وہ دشمن کبھی بھی آپ کو نہیں ستائے گا، کبھی آپ سے غلط نہیں بولے گا، کبھی بھی وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ آپ اور وہ اگر آمنے سامنے پڑ گئے تو وہ آپ سے ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ آپ اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، اس وظیفہ کو پڑھیں۔ اگر دشمن کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور دشمن کے درمیان ایک دیوار کھڑی